السلام علیکم ناظرین، سبطین سپیکس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پرسنالٹی کے متعلق کافی کچھ بتایا ہے۔ مثلاً 2 جگہ تو یہ بتایا ہے کہ وہ بہت ہی نرم دل کے مالک تھے، ایک بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، ایک رحم دل انسان۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے، ایک متجسس شخصیت، ایک کیوریس پرسنالٹی۔ مثلاً کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر کبھی وہ چاند کو چمکتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، بلکہ وہ جب سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تجسس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر اسے بھی غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی ان کا تجسس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے مردے زندہ ہوتے دیکھنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اے اللہ، میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور پھر 4 پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے والا واقعہ ہوتا ہے، جو زندہ ہو کر ان کے پاس بھاگتے چلے آتے ہیں۔ لیکن اپنے اس پیٹرن میں مجھے جو سب سے خوبصورت بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے تجسس کو پورا کیا۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ انہوں نے کیا کیا مخلوقات دیکھ لی ہوں گی۔ عبد الرحمن بن عائش ایک تابعی تھے، انہیں یہ بات ایک صحابی نے بتائی کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک حیرت انگیز سی خوشی اور چمک نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو آپ نے ہمیں رات کو دیکھا اپنا ایک خواب سنایا کہ آج رات میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین شکل میں دیکھا اور میں نے کہا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس وقت آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ اور یہاں تک بتانے کے بعد پھر آپ نے الانعام کی وہی آیت تلاوت کی کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی مخلوقات دکھا دی گئی ہوں گی۔ امیجن کریں کہ اس وقت ابراہیم نے کیا کچھ دیکھ لیا ہوگا جس نے انہیں اتنا یقین دلا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے۔ جس رات آپ معراج پر گئے تو اس رات کے لیے سورۃ نجم میں بالخصوص ایک آیت آئی، ایک ایسی آیت جو 6 اور 7ویں آسمان کے ریلم کے حوالے سے ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کے قریب اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لیں۔ 7ویں آسمان کے اوپر وہ جگہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا تھا، ایک ایسے نبی کو جو نشانیوں کے بارے میں بہت متجسس ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھنے کے پوسچر پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ایک مطمئن شخص اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا ہو۔ یاد ہے انہوں نے ہی تو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اور اس وقت بڑی بڑی نشانیوں والی جگہ پر وہ کیسے پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس تھریڈ کا آغاز میں نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ایک خاص پہلو سے کیا تھا،
جس کی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعریف کی کہ ابراہیم ایک بہت ہی نرم دل والے انسان تھے، ایک مخلص دل والے انسان۔ لہٰذا 7ویں آسمان کے اوپر انہیں ایک ایسا چارج دیا گیا جسے واقعی ایک نرم دل والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں معراج کی رات کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر مجھے اپنا پورا پیٹرن ملا کہ جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت ہی چھوٹی عمر میں فوت ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس 7ویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ وہ نرم دل والے نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔